دوستو، بنگلہ دیش میں بنا ایک لباس عالمی تجارتی کمپنیاں $5 میں خریدتی ہیں۔ یوں ہی لباس امریکہ و یورپ میں جا کر $60 میں فروخت کرتی ہیں۔ گویا اس سارے کاروبار میں فیکٹری مالکان سے لے کر ملبوسات کی خرید و فروخت کرنے والی کمپنیوں کی تو چاندی ہے، مگر کپڑے تیار کرنے والے محنتی مرد عورت اپنے حق سے محروم رہ گئے ہیں۔ یہ دور جدید میں رائج کاروبار سے وابستہ ایک بڑا المیہ بھی ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک ملازم کی تنخواہ 5300 ٹکا یعنی 6890 روپے پاکستانی ہے۔ بنگلہ دیش کی کل برآمدات میں ملبوسات و کپڑوں کی برآمد کا حصہ 19% ہے، یعنی بنگلہ دیش اپنی گارمنٹ انڈسٹری سے سالانہ $36 ارب کا غیر ملکی زر مبادلہ کماتا ہے، جبکہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری سالانہ 10 سے 11 ارب ڈالر کماتی ہے۔ گویا چین کے بعد بنگلہ دیش دنیا میں سب سے زیادہ ملبوسات یعنی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں عالمی طاقت بن چکا ہے۔ اس کا آغاز 1964 میں شروع ہوا، جب کراچی میں مرکری شرٹس نامی ایک ادارے کا قیام عمل میں آیا۔ یہ ادارہ پاکستان سے ریڈی میڈ یا تیار شدہ ملبوسات یورپی ممالک برآمد کرتا تھا۔ مرکری شرٹس نے 1965 سے ڈھاکہ کے چند درزیوں سے بھی ملبوسات تیار کرنا شروع کیے۔ یہ سلسلہ 3 برس تک جاری رہا۔ انہی درزیوں میں محمد ریاض الدین بھی شامل تھے۔ انہیں اس تجربے سے آگاہی حاصل ہوئی کہ تیار شدہ ملبوسات کیوں کر بیرون ملک برآمد کی جاتے ہیں۔ جلد ہی انہوں نے ڈھاکہ کے اردو روڈ پر سلائی کی اپنی دکان کھول لی۔ 1973 میں وہ ریڈی میڈ کپڑے یعنی ملبوسات فروخت کرنے لگے۔ بنگلہ دیش وجود میں آیا تو شیخ مجیب الرحمان نے انہیں بطور سیکٹری صنعت اپنی حکومت میں شامل کیا، اور پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے بنگلہ دیش میں ملبوسات کی تیاری کا آغاز کیا۔ ہوا یوں کہ ایک جنوبی کورین گارمنٹس کمپنی اولاندو کے مالکان کو انوکھا خیال آیا، یہ کہ کسی غریب ملک میں ریڈی میڈ ملبوسات بنانے والی فیکٹری مقامی سرمایہ کاروں کے تعاون سے لگائی جائے، اور اس فیکٹری سے پھر ملبوسات امریکہ و یورپ بھجوا کر زیادہ منافع کمانا ممکن تھا۔ اولاندو کے مالکان نے پھر جائزہ لیا کہ فیکٹری کہاں لگانی چاہیے۔ وہ پہلے کسی افریقی ملک میں لگانا چاہتے تھے، مگر بر اعظم افریقہ خاصا دور تھا۔ آخر ان کی نگاہیں بنگلہ دیش پر پہنچ کر ٹک گئیں۔ یہ غریب ملک قریب ہی واقع تھا اور پھر سستی افرادی قوت بھی میسر تھی، لہٰذا مالکان اولاندو نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بنگلہ دیش میں اپنی نئی گارمنٹ انڈسٹری لگائیں گے۔ 1974 کے آخر میں جنوبی کورین کمپنی کا نمائندہ ڈھاکہ پہنچا اور فیکٹری لگانے کے سلسلے میں گارمنٹس کی مقامی صنعت میں سرگرم لوگوں سے بات چیت کرنے لگا۔ معلومات لینے کے بعد اسے علم ہوا کہ محمد ریاض الدین ریڈی میڈ گارمنٹس بنانے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ نمائندہ ان سے جا کر ملا اور نئی فیکٹری لگانے کے سلسلے میں جنوبی کورین کمپنی کا منصوبہ سامنے رکھ دیا۔ محمد ریاض الدین ایک دن سوچ وچار کرتے رہے، پھر اولاندو کے اشتراک سے ریڈی میڈ گارمنٹ انڈسٹری لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک دور اندیش تجربے کار اور محب وطن صنعت کار تھے۔ انہیں علم تھا کہ ماضی میں کئی ممالک ٹیکسٹائل صنعت کو ترقی دے کر اپنے آپ کو خوشحال اور ترقی پذیر بنا چکے ہیں، جن میں جنوبی کوریا بھی شامل ہے۔ لہٰذا انہیں خیال آیا کہ اگر بنگلہ دیش میں ریڈی میڈ گارمنٹ بنانے والی ایک فیکٹری بھی لگ گئی تو مستقبل میں مزید فیکٹریاں لگنے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے فیکٹری لگانے کی حامی بھر لی۔ اگلے 3 سال میں فیکٹری تیار ہو گئی اور 1978 سے فیکٹری میں تیار شدہ ملبوسات بیرون ملک درآمد ہونے لگے، اور اسی سال نور القادر نے بھی ریڈی میڈ گارمنٹ کے شعبے میں قدم رکھ دیا۔ نور القادر متحدہ پاکستان میں اعلیٰ سرکاری آفیسر رہے تھے اور سرکاری سطح پر لین دین، بینک کے نظام اور کاروبار کے اصولوں سے بھی خوب واقف تھے۔ انہوں نے 1978 ہی میں دیش گارمنٹس نامی ایک ادارہ قائم کیا تاکہ ریڈی میڈ ملبوسات بنا کر بیرون ملک بھجوائے جا سکیں۔ انہوں نے جدت یہ کی کہ اپنے 131 کارکنوں کو جنوبی کوریا بھجوایا تاکہ وہ ریڈی میڈ گارمنٹس بنانے کی جدید تربیت حاصل کر سکیں۔ یہ کارکن 6 ماہ تک جنوبی کوریا میں مقیم رہ کر تربیت حاصل کرتے رہے اور پھر وطن واپس آ گئے۔ جدید مشینری اور تجربے کار ملازمین کی بدولت دیش گارمنٹس نامی جلد ہی بنگلہ دیش میں ریڈی میڈ ملبوسات بنانے والی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ چند برس بعد کمپنی کے ملازمین اسے خیر بات کہہ کر
چھوٹے پیمانے پر اپنی فیکٹریاں قائم کرنے لگے۔ انہیں بھی ترقی ملی اور یوں بنگلہ دیش میں ریڈی میڈ گارمنٹ کی صنعت جڑ پکڑنے لگی۔ اس زمانے میں چند عوامل نے بنگلہ دیش ریڈی میڈ گارمنٹ انڈسٹری کو مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ پہلا عمل تو ملٹی فائبر ایگریمنٹ تھا، جس کے باعث غیر ملکی کمپنیوں نے بنگلہ دیش میں گارمنٹ فیکٹریاں لگانے کا فیصلہ کیا، اور دوسرا عمل یہ کہ مملکت میں افرادی قوت سستی دستیاب تھی اور کارکن پڑھے لکھے اور محنتی بھی تھے۔ فیکٹریاں کھل چکی تھیں، ان میں سے بیشتر ڈھاکہ، چٹاگانگ اور اس کے قریبی علاقوں میں واقع تھی۔ یہ فیکٹریاں 50 لاکھ سے زائد مزدوروں کو براہ راست روزگار مہیا کر رہی تھیں، جبکہ 5 لاکھ افراد کا اس صنعت سے انڈائریکٹ روزگار وابستہ بھی تھا۔ 1972 تک ریڈی میڈ ملبوسات کی خرید و فروخت عالمی کاروبار بن چکی تھی۔ تب چین، جنوبی کوریا، بھارت، پاکستان، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ اس میدان کے اہم کھلاڑی تھے۔ یہ ترقی پذیر ممالک تیار شدہ ملبوسات بڑی تعداد میں امریکہ و یورپ میں برآمد کر رہے تھے، لیکن اس بڑھتی ہوئی برآمدات نے یعنی ایشیا سے کثیر تعداد میں کپڑا امریکہ و یورپ جانے کی صورت نے امریکہ و یورپ میں ریڈی میڈ گارمنٹ کی صنعت کو خطرے میں ڈال دیا۔ دراصل ایشیائی ممالک سے آنے والے ملبوسات سستے تھے، اس لیے یورپ و امریکہ میں ان کی مانگ بڑھ گئی، جبکہ مقامی ملبوسات کی فروخت مہنگی ہونے کے سبب کم ہونے لگی۔ اس کمی نے ملبوسات تیار کرنے والے بعض کارخانے بند کرا دیے، کئی لوگ بے روزگار ہو گئے۔ خطرہ یہ تھا کہ ایشیا سے سستے ملبوسات آتے رہے تو مزید کارخانوں کو بھی تالا لگانا پڑے گا اور ہزارہ کارکن ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ امریکہ و یورپ میں پھر ریڈی میڈ ملبوسات کمپنیوں نے حکومتوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی مارکیٹوں میں ایشیائی ملبوسات کم کرنے کی خاطر کوئی قانون بنائیں، ورنہ ہزارہ بے روزگار ان کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ چنانچہ امریکہ و یورپی ممالک نے اپنے ہاں بے روزگاری روکنے کی خاطر ایک قانون ملٹی فائبر ایگریمنٹ وضع کیا، جو 1 جنوری 1974 سے نافذ ہوا۔ ملٹی فائبر ایگریمنٹ نے ہر ایشیائی ملک کا کوٹہ مقرر کر دیا، مثلا یہ کہ امریکہ میں ہر سال اتنی ہزار شرٹس پاکستان سے، اتنی ہزار پتلونیں بھارت اور اتنی ہزار کوٹ جنوبی کوریا سے آئیں گے۔ غرض اس معاہدے نے جزیات کی حد تک تیار شدہ ملبوسات کے آرڈر مختلف ممالک میں تقسیم کر دیے۔ بنیادی مقصد یہی تھا کہ ایشیائی ممالک سے آنے والے ملبوسات کی تعداد میں کمی کی جائے تاکہ مقامی کمپنیوں کا کاروبار تباہ نہ ہو۔ اس معاہدے میں کم ترین آمدن رکھنے والے ممالکوں کو رعایت بھی دی گئی۔ سن 2008 میں جب دنیا میں معاشی بحران آیا تو اس کے بعد چین میں فیکٹری کارکنان زیادہ تنخواہوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ چینی حکومت کے دباؤ پر فیکٹری مالکان کو کارکنوں کے مطالبات پورا کرنا پڑے اور تنخواہیں بڑھنے سے ملبوسات کی تیاری پر آنے والی لاگت بھی بڑھ گئی۔ اسی دوران چین میں ایک اور بڑی تبدیلی بھی یہ آئی کہ سرمایہ دار الیکٹرونکس، کمپیوٹر اور دیگر ہائی ٹیک اشیاء بنانے والے کارخانے قائم کرنے لگے۔ چنانچہ ملبوسات تیار کرنے والی فیکٹریاں بند ہونے لگیں۔ لیکن تیسرا اہم رجحان یہ سامنے آیا کہ بعض مالکان اپنی فیکٹریاں ویتنام یا بنگلہ دیش لے گئے، کیونکہ کہ وہاں افرادی قوت کی تنخواہیں بہت کم تھیں، اور مزید یہ کہ اصول و قوانین اور سرکاری پابندیوں کے کمزور یا بالکل نہ ہونے کی بنا پر فیکٹری چلانا بھی آسان تھا۔ چین میں اگر ایک فیکٹری چلانے پر $10 لاکھ ماہانہ لگتے تھے تو بنگلہ دیش میں یوں ہی کام صرف $5 لاکھ میں ہونے لگا، گویا اخراجات میں 50% تک کمی آ گئی۔ یہ فائدہ دیکھ کر چینی ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے سرمایہ داروں نے بھی بنگلہ دیش میں ملبوسات یا کپڑا بنانے والی فیکٹریاں یا اپنی کمپنیوں کے دفاتر کھول لیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، آج ان کی تعداد تقریباً 10,000 تک پہنچ چکی ہے۔ یوں بنگلہ دیش عالمی سطح پر گارمنٹس یا ٹیکسٹائل انڈسٹری میں نمایاں نام بن کر نمودار ہونے لگا، اور جب چینی سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری سے منہ موڑا تو بنگلہ دیش کو مزید اوپر آنے کا موقع مل گیا۔ آج بنگلہ دیش کے شہروں مثلا ڈھاکہ، چٹاگانگ، کھلنا وغیرہ میں اندرونی اور مضافاتی علاقوں میں مختلف اقسام کے ملبوسات و کپڑے بنانے والی ہزارہ فیکٹریاں کھل چکی ہیں۔
इनमें तकरीबन 50 लाख बांग्लादेशी काम करते हैं। गोया कम अज़ कम 2.5-3 करोड़ बांग्लादेशियों के गुजारे का दारोमदार इन्हीं फैक्ट्रियों पर है। इन फैक्ट्रियों की बदौलत ही बांग्लादेश इस काबिल हो सका है कि इसकी बरामदात की मालियत आज तकरीबन 40 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। इसके बरक्स पाकिस्तान की बरामदात मुसलसल घट रही हैं और इनका अदद 16 था 20 अरब डॉलर के माबीन है। बांग्लादेश की कुल बरामदात में मलबूसात व कपड़ों की बरामद का हिस्सा 19% है, यानी बांग्लादेश अपनी गारमेंट इंडस्ट्री से सालाना 36 अरब डॉलर का गैर मुल्की ज़र मुबादला कमाता है, जबकि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री सालाना 10 से 11 अरब डॉलर के माबीन कमाई कर रही है। गोया बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने साबका साथी के मुकाबले में कहीं आगे निकल चुकी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को ऑन कर दें। नेज़ हमारे इन काविशों का सिला इसे लाइक करके ज़रूर दीजिए।